آداب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی درس کتاب کے صفحہ نمبر 147 پر درج یعنی 147 پر درج حامدی کشمیری کی ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے اور بعد میں اس کی شرح کریں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ لبوں کو چھولے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، لبوں کو چھولے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، حصار گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا، لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلیں۔ سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلیں۔ نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلیں۔ ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو چلیں۔ پیارے بچوں، بات، نجات، فرات، رات، بات، ثبات اس غزل کے کافی ہیں، جبکہ شاعر نے ہو تو چلیں ہو تو چلیں اس غزل کی ردیف قائم کی ہے۔ لبوں کو چھولے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، حصار گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ حصار یعنی چار دیواری، گھیرا۔ مطلب کہ اس شعر میں حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ ہم حالات کے گرد و غبار کی چار دیواری میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسی چار دیواری جہاں ہوا کا بھی گزر ممکن نہیں ہے۔ اب ایسے میں ہم کس قسم کی پیش قدمی کیا کریں؟ یعنی ہم ایسے حالات میں آگے بڑھنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر چار دیواری سے نکلنے کا کوئی راستہ یا راہ نجات نظر آئے تو ضرور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ضرور ہم پیش قدمی کریں گے، ورنہ موجودہ ماحول میں چلنا تو محال لگتا ہے۔ حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ ہم گرد و غبار کے اس حصار میں پھنسے ہوئے ہیں، اس گھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہوا کا نام و نشان نہیں۔ اب اگر کہیں سے ہوا کا گزر نظر آئے تو اسے راہ نجات سمجھ کر ہم آگے چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلیں۔ کرب کہتے ہیں دکھ کو، بے قراری کو۔ فرات ایک دریا کا نام ہے جو عراق میں ہے اور جس کے ساحل پر کربلا واقع ہے۔ حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے لبوں تلے، ہمارے ہونٹوں تلے یعنی لبوں کے سائے میں، یعنی ہمارے ہونٹوں کے سائے میں، ہمارے کے ہونٹوں تلے کربلا کا صحرا جل رہا ہے۔ یعنی کربلا جیسے ماحول میں ہم اپنے ہونٹ ہلا نہیں سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس قسم کے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہم اپنا حق مانگ نہیں سکتے ہیں، ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہر قسم کا ستم سہنا ہماری مجبوری ہے۔ اب اگر کسی کی آنکھ میں دریائے فرات کا عکس دیکھیں تو شاید قدم بڑھانے کی امید بندھ جائے۔ دشت کربلا، میرے بچوں، دشت کربلا کی مناسبت سے حامدی کشمیری نے جو آنکھوں میں فرات کا عکس یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے مراد ہے اذیت اور تشنگی بھرے ماحول میں سکھ اور راحت کی کوئی امید دکھائی دینا۔ لیکن شاعر کو کسی قسم کی کوئی آس یا امید نظر نہیں آتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہونٹوں تلے کربلا کا تپتا ریگستان دہکتا ہے اور پیاس کے مارے برا حال ہوا جا رہا ہے۔ اب اگر اس حالت میں کسی جگہ سے پانی ملنے کی امید نظر آتی ہے تو ہمارے قدم آگے بڑھنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلیں۔ شاعر پھر سے اپنے گرد و پیش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تپتے ہوئے دن کے مسافر ہیں، ہماری قدموں کے نیچے تپتا ہوا سورج ہے۔
اور جلتے ریگستانوں کی تپش ہے۔ گویا ہم بے تحاشا اذیت اور ناقابل برداشت حالات سے گزر رہے ہیں، ہم اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں، ہم ایسے ناقابل برداشت دور سے گزر رہے ہیں جہاں سے ابھی گزرنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس قسم کے تپتے ماحول میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اب کہیں رات کی ٹھنڈک نصیب ہو اور ہم اس ناقابل برداشت ماحول سے نکلیں، تب چلنے کی یعنی قدم بڑھانے کی، آگے بڑھنے کی یا پیش قدمی کرنے کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ یعنی حامدی کربلا میں شدت گرمی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی اس قدر ہے گویا سروں پر جلتے ہوئے ریگستان اور پیروں کے نیچے جھلسانے والا سورج ہو۔ ایسی سخت تپش میں ایک قدم بھی چلا نہیں جا سکتا۔ اب رات ہونے تک ہم اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہوش سنبھالیں گے۔ کچھ تو ٹھنڈی رات کی نظر آئے تو ہم اپنا سفر شروع کریں گے۔ نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلے۔ تعاقب بمانی پیچھا کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ حامدی کشمیری زندگی کی تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہیں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیز رفتار ہانپتی سڑکیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ اس تیز ترین زندگی کے عجلت برے دور میں کہیں ایک آدھ بات کرتے ہوئے چل پڑنا ہے اور یہ تیز ترین سفر جاری رکھنا ہے۔ واضح رہے کہ رات دن سڑکوں پر بے تحاشا بھیڑ کی مناسبت سے شاعر نے ہانپتی سڑکیں ترکیب وضع کی ہے۔ یعنی حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ عجلت بری زندگی میں تو سڑکیں ہمارے پیچھے پڑی ہیں، یہاں رہنا تو ناممکن ہے، بس صرف اپنے محبوب سے ایک آدھ بات کروں پھر چلے جاؤں۔ ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو چلے۔ تو شاعر مقطع کے اس شعر میں دنیا کی ناپائیداری کا یا انسان کی ناپائیداری کا یا انسان کی ناپائیدار زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہوا کسی کے وجود کا غبار لمحوں میں اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی لمحوں میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بے ثبات زندگی میں انسان کہاں تک چلنے کا حوصلہ کرے؟ سفر میں کسی کے پاؤں میں پائیداری دیکھنے کو ملے تو اس امید پر آگے بڑھے اور منزل کو ڈھونڈے، لیکن یہاں کسی کو پائیداری اور ثبات حاصل نہیں ہے۔ گویا شاعر فرماتے ہیں کہ یہاں اس قدر ہوا تیز ہے کہ ہر چیز کو غبار کی طرح اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر اس ہوا کا مقابلہ کرنے اور ڈٹے رہنے کی طاقت ہے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تھینکس۔